یہ لڑکی شاہی درزی بننے کے قابل نہیں۔ محل کے سب سے بڑے ہال میں آج شاہی فیشن مقابلہ تھا۔ سینکڑوں پریاں، شہزادیاں، جادوگر سب موجود تھے، اور سٹیج کے بیچ کھڑی تھی زریہ، وہی زریہ جسے 1 سال پہلے ملکہ نے سب کے سامنے دھکے دے کر محل سے نکال دیا تھا۔ یہ لڑکی شاہی درزی بننے کے قابل نہیں۔ ملکہ کی وہ چیخ آج بھی سب کو یاد تھی، لیکن آج اسی زریہ کا لباس پورے ہال میں سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ چاندی جیسا کپڑا، مگر اس میں نیلا جادو دوڑ رہا تھا۔ ہر قدم پر لباس کی لہریں روشنی چھوڑ رہی تھی۔ سب حیران تھے۔ یہ ناممکن ہے، شاہی درزی فلورا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فلورا وہی جس نے زریہ پر شاہی خزانے سے جادوئی دھاگا چرانے کا الزام لگایا تھا۔ اسی الزام پر ملکہ نے زریہ کو جلا وطن کر دیا تھا۔ 1 سال پہلے زریہ محل کی سب سے باصلاحیت شاگرد تھی۔ وہ ایسے ڈیزائن بناتی تھی جو عام پریوں کے خوابوں میں بھی نہ آتے، مگر فلورا کو خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ اگلا شاہی درزی چننے کا وقت قریب تھا، اور زریہ سب سے آگے تھی۔ ایک رات خزانے سے نایاب نیلا جادوئی دھاگا غائب ہو گیا۔ اگلی صبح فلورا نے چیخ کر اعلان کیا، میں نے اسے زریہ کے کمرے میں دیکھا۔ سپاہیوں نے تلاشی لی، اور زریہ کے بستر کے نیچے سے وہی دھاگا نکل آیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ زریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کچھ نہیں لیا، کوئی مجھے پھانس رہا ہے۔ لیکن ملکہ نے سننا گوارا نہ کیا۔ محل میں چور کے لیے جگہ نہیں۔ اسی دن اسے جادوئی دروازے سے نکال دیا گیا۔ اور آج وہی لڑکی شاہی مقابلے میں واپس آ چکی تھی، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں تھی، اور اس کے لباس میں صرف خوبصورتی نہیں، ایک راز بھی چھپا تھا۔ جلاوطنی کے بعد زریہ کو سیدھا سایہ جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، وہ جگہ جہاں ناکام پریاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی تھیں۔ پہلی رات ہی اس پر حملہ ہوا۔ اندھیرے سے کانٹوں والی بیلیں نکلیں اور اس کے ہاتھ زخمی کر دیے۔ وہ زمین پر گری، مگر ہاری نہیں۔ میں چور نہیں ہوں، اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ 3 دن تک وہ بھوکی رہی۔ چوتھے دن اسے ایک خستہ حال جھونپڑی ملی۔ وہاں ایک بوڑھی پری رہتی تھی، لاریما۔ لاریما نے اس کے زخمی ہاتھ دیکھے۔ یہ ہاتھ چوری نہیں کرتے، یہ تخلیق کرتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ زریہ پہلی بار روئی۔ لاریما عام پری نہیں تھی، وہ پہلے شاہی جادوئی کپڑوں کی محافظ تھی، ملکہ کے باپ کے دور میں۔ اسے معلوم تھا کہ نیلا جادوئی دھاگا کبھی خزانے سے غائب ہوا ہی نہیں، وہ تو 2 سال پہلے ہی بدل دیا گیا تھا۔ اصل دھاگا فلورا کے پاس تھا۔ فلورا خفیہ طور پر ممنوعہ سیاہ جادو استعمال کر رہی تھی تاکہ ہر مقابلہ جیت سکے۔ لاریما نے زریہ کو سکھایا، جادو کو کپڑے میں کیسے سانس کی طرح بسانا ہے، روشنی کو دھاگے میں کیسے باندھنا ہے، اور سچ کو ڈیزائن میں کیسے چھپانا ہے۔ مہینوں تک زریہ نے کام کیا، اس کے ہاتھ زخمی ہوتے رہے، مگر ہر نیا لباس پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا گیا۔ ایک رات لاریما نے اسے اصلی نیلا چاند دھاگا دیا۔ یہ وہی ہے جو فلورا نے چھپایا تھا، میں نے واپس چرا لیا۔ وہ مسکرائی۔ مقابلے کا دن آ گیا۔ زریہ نے جو لباس بنایا تھا وہ صرف خوبصورت نہیں تھا، اس میں سچائی بند تھی۔ جب روشنی اس پر پڑتی تو جادو خود بتاتا کہ اصل دھاگا کس کے پاس ہے۔ فلورا کو اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کا راز سٹیج پر کھلنے والا ہے، اور جیسے ہی ملکہ نے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا، زریہ نے خاموشی سے اپنا لباس سٹیج کی روشنی میں رکھا۔ روشنی نیلی ہوئی، ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ فلورا کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، کیونکہ لباس بولنے والا تھا۔ شاہی مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے فلورا سٹیج پر آئی۔ اس کا لباس سنہری تھا، بھاری، چمکدار۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، اس کے کپڑے سے سنہری چنگاریاں نکلیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ملکہ مسکرائی۔ یہی ہے شاہی معیار، اس نے آہستہ کہا۔ فلورا نے زریہ کی طرف طنزیہ نظر ڈالی۔ کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جیتتے ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ پھر زریہ کا نام پکارا گیا۔ ہال خاموش ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سٹیج پر آئی۔ سادہ نیلا لباس، مگر اس میں عجیب سی روشنی دھڑک رہی تھی۔ یہ بہت سادہ ہے، کچھ پریوں نے کہا۔ زریہ نے آنکھیں بند کیں اور انگلیوں سے کپڑے کو چھوا۔ اچانک پورا ہال نیلی روشنی سے بھر گیا۔ لباس کی لہریں زمین پر پھیلنے لگیں، اور پھر
جادو نے بولنا شروع کیا۔ لباس کے دھاگے سے تصویریں ابھرنے لگیں۔ خزانے کا کمرہ، فلورا رات کو اندر داخل ہو رہی ہے، سیاہ جادو کی کتاب کھول رہی ہے، اصلی نیلا دھاگا اپنے بیگ میں چھپا رہی ہے۔ ہال میں چیخیں گونج اٹھیں۔ یہ کیا ہے؟ ملکہ کھڑی ہو گئی۔ فلورا کے چہرے سے خون اتر گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چلائی، مگر جادو جھوٹ نہیں بولتا۔ نیلی روشنی نے فلورا کے موجودہ لباس کو بھی چھوا اور اس کے سنہرے کپڑے کے اندر سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ ممنوعہ جادو ظاہر ہو چکا تھا۔ فلورا گھٹنوں کے بل گر گئی۔ میں ہار نہیں سکتی تھی، میں سب کچھ کھو دیتی، وہ بڑبڑائی۔ ہال میں مکمل سناٹا تھا۔ ملکہ کی نظریں آہستہ آہستہ زریہ کی طرف مڑی، وہی لڑکی جسے اس نے چور کہا تھا، اور آج سچ سٹیج پر کھڑا تھا۔ لیکن فیصلہ ابھی باقی تھا، کیونکہ شاہی قانون کے مطابق جو جلا وطن ہو جائے وہ مقابلہ نہیں جیت سکتا، اور زریہ اب بھی جلا وطن تھی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ فلورا کو سپاہی لے جا چکے تھے۔ سیاہ جادو کی کتاب سب کے سامنے رکھی تھی، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ شاہی مشیر آگے بڑھے۔ ملکہ معظمہ، قانون واضح ہے، جلا وطن پری مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتی، چاہے وہ بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ پریاں بول اٹھیں، قانون قانون ہوتا ہے، اگر آج اسے اجازت ملی تو روایت ٹوٹ جائے گی۔ زریہ خاموش کھڑی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ منت، بس تھکن تھی۔ 1 سال کی جلاوطنی، بھوک، جنگل، زخم، اور آج جب سچ سامنے آیا تو شاید جیت بھی اس سے چھین لی جائے۔ ملکہ آہستہ آہستہ تخت سے اٹھی۔ وہ نیچے آئیں۔ سب حیران تھے۔ ملکہ زریہ کے سامنے آ کر رک گئیں۔ میں نے تمہیں سنے بغیر سزا دی، ملکہ نے آہستہ کہا۔ ہال میں سانسیں رک گئیں، اور آج سچ نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ مشیر فوراً بول اٹھا، لیکن قانون، ملکہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ قانون انصاف کے لیے ہوتا ہے، ناانصافی کے لیے نہیں۔ پورے ہال میں کھلبلی مچ گئی۔ ملکہ نے اونچی آواز میں اعلان کیا، آج سے زریہ کی جلاوطنی ختم کی جاتی ہے اور اس پر لگایا گیا چوری کا الزام باطل قرار دیا جاتا ہے۔ تالیاں نہیں بجیں، سب ابھی بھی صدمے میں تھے۔ پھر ملکہ نے دوسرا اعلان کیا، لیکن مقابلہ دوبارہ ہوگا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں زریہ کا جادو صرف سچ نہیں بلکہ برتری بھی ثابت کرے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ فلورا کے بغیر بھی باقی شاہی ڈیزائنرز طاقتور تھے، اور اب سب زریہ کے خلاف متحد ہو چکے تھے، کیونکہ اگر وہ جیت گئی تو وہ صرف مقابلہ نہیں جیتے گی، وہ شاہی درزی بن جائے گی اور طاقت بدل جائے گی۔ زریہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس بار میں تیار ہوں، اس نے آہستہ کہا۔ شاہی ہال دوبارہ سجایا گیا۔ اس بار ماحول مختلف تھا۔ پہلے لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے، آج وہ فیصلہ دیکھنے آئے تھے۔ زریہ رات بھر نہیں سوئی۔ اس نے آخری لباس تیار کیا، مگر اس بار اس میں صرف نیلا جادو نہیں تھا، اس نے اپنی جلاوطنی کے کانٹوں کو بھی دھاگوں میں بن دیا تھا۔ درد، تنہائی، دھوکہ، ہر چیز کپڑے میں زندہ تھی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ ایک ایک کر کے ڈیزائنرز آئے، خوبصورت لباس، طاقتور جادو، شاہی چمک، لیکن سب محفوظ تھے، کسی میں کہانی نہیں تھی۔ پھر زریہ سٹیج پر آئی، سادہ سفید لباس۔ لوگ حیران ہوئے، یہ تو پچھلے سے بھی سادہ ہے۔ زریہ نے ہال کی روشنی بند کرنے کو کہا۔ اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس نے انگلیوں سے لباس کو چھوا، اور سفید کپڑا آہستہ آہستہ بدلنے لگا، پہلے نیلا، پھر سنہرا، پھر جامنی، ہر رنگ کے ساتھ ایک منظر ابھرا۔ جنگل میں زخمی زریہ، جھوپڑی میں سیکھتی ہوئی زریہ، فلورا کی سازش، ملکہ کا اعلان، سچائی۔ ہال کی دیواریں روشنی سے بھر گئیں۔ لباس صرف چمک نہیں رہا تھا، وہ کہانی سنا رہا تھا، اور آخر میں لباس نے ایک تاج کی شکل اختیار کر لی، لیکن وہ زریہ کے سر پر نہیں آیا، وہ زمین پر رکھا گیا، جیسے کہہ رہا ہو، طاقت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر ایک پری نے تالیاں بجائیں، پھر دوسری، پھر پورا ہال گونج اٹھا۔ ملکہ کھڑی ہوئیں۔ آج سے زریہ شاہی درزی نہیں، سانسیں رک گئیں۔ آج سے زریہ شاہی تخلیق کار ہے، وہ جو قانون بھی بدل سکتی ہے اور تاریخ بھی۔ یہ عہدہ پہلے کبھی نہیں تھا، یہ اسی کے لیے بنایا گیا تھا۔
زریہ نے تاج اٹھایا مگر اسے اپنے سر پر نہیں رکھا، وہ تخت کے سامنے رکھ دیا۔ میں خدمت کے لیے آئی ہوں، حکمرانی کے لیے نہیں، اس نے کہا۔ ہال ایک بار پھر گونج اٹھا اور اسی لمحے پریوں کی دنیا بدل گئی، کیونکہ اب طاقت ڈر سے نہیں صلاحیت سے ملے گی۔